السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ اور شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب جو اس وقت ہمارا پروگرام ہے وہ ہے ہمارے انبیاء۔ مختصراً بچوں کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ اور ہوا یہ تھا بچوں، اشتیاق صاحب، قاری صاحب، عمران بھائی، ابراہیم صاحب، وہ جو اونٹنی جب نکلی پہاڑ سے، جو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اونٹنی نے نکلتے ہی بچہ دیا۔ اب یہ لوگ بحث کرنے لگے، جتنے وہاں لوگ تھے، کہ یہ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں یہ جادوگر ہیں ناظرین، اور جادو سے انہوں نے پتھر سے ایک اونٹنی پیدا کر دی۔ خیر وہ نکلی اور اپنے بچے کے ساتھ قریبی چراگاہ میں چلی گئی، اور وہاں ایک بہت بڑا چشمہ بہہ رہا تھا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے سارے لوگ تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ تو سارا پانی پی گئی، یعنی اونٹنی اور اس کا بچہ۔ اچھا، قوم سمود جو تھی، یعنی اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اگر 18 آدمی کھڑے کریں تو ایک آدمی ان کا بنتا ہے، اتنے اونچے۔ تب آپ سوچئے کہ جب معجزہ ظاہر ہوا ہوگا اونٹنی، تو اونٹنی کیا ہوگی، وہ عظیم الجثہ ہوئی نا، یعنی ایک تو ہم عام آدمیوں کے سامنے اونٹنی کیا ہوتی ہے، تو 18 قد کے برابر اگر انسان ایک ہو تو اس کے سامنے اونٹنی کیا ہوگی، پھر اس کا بچہ۔ تو بہرحال وہ سارا پانی چشمے کا پی گئی۔ اب یہ لوگ بہت غصے میں آئے اور آ کے حضرت صالح سے کہا کہ بھئی یہ تو سارا پانی پی گئی چشمے کا، اب ہم کیا کریں؟ یہ تو آپ نے ہم پر ایک مصیبت کر دی، اور ہم لازمی طور پر اب اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ اب یہ نبیوں پر ہمیشہ سے تہمتیں لگائی گئی ہیں معاذ اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت صبر کے ساتھ ان سے کہا کہ تم ایک خدا پر ایمان لاؤ، تم نے مجھ سے معجزہ طلب کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے۔ اب جب نکل آئی ہے، اور تم ہی نے کہا تھا کہ نکلتے ہی بچہ بھی جنے، اب جب یہ بچہ جن چکی ہے، نکل آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پانی بھی پی گی، یہ اللہ کی ہے، اس کو قرآن پاک میں ناقۃ اللہ کہا گیا ہے، تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو پھر تم کیوں اب اس میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ ایک کام کرو، پریشان نہیں ہو، تم جا کر دیکھو پانی بہہ رہا ہے۔ اب یہ دوبارہ وہاں پر گئے، جبکہ اونٹنی سارا پانی پی چکی تھی، لیکن جیسے یہ چشمے کے پاس پہنچے تو چشمہ دم ہمہ دم اس میں پانی موجود تھا۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تم تو اور بڑے جادوگر، یعنی لوگ یقین نہیں کرتے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یہ ایک سبق ملتا ہے کہ چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، ولی ہوں، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو شر پسند، انکار کرنے والے کبھی یقین نہیں کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو یقیناً جادو ہے، اور تم نے دوبارہ سے جادو سے اس میں پانی جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جادو نہیں ہے، تم بس ایک کام کرنا، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیے، یہ اللہ نے دن مقرر کر دیا، اور خبردار اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا۔ اگر تم نے نقصان پہنچایا تو تم عذاب والوں میں سے ہو جاؤ، بس ایک دن تم پانی پیو، ایک دن یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیو۔ انہوں نے بہرحال تھوڑی سی دیر کے لیے تو یہ بات سن لی، لیکن ان کے دل میں اندر ہی اندر ایک جو شقاوت قلبی تھی وہ ان کے اندر موجود تھی حضرت صالح علیہ السلام سے۔ انہوں نے بات مانی اور چپ چاپ چلے گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک روز اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک روز یہ پورا، یعنی قوم سمود کے جو لوگ تھے وہ پانی بھرا کرتے تھے۔ آگے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن آج چونکہ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں تو ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ بچوں کو جی تو چاہ رہے ہیں کہ پورا حضرت صالح کا قصہ سنائیں، لیکن چونکہ ان سے باتیں بھی کرنی ہیں، تو ناظرین کرام میں یہیں پر آپ کو چھوڑے جاتا ہوں کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود پانی پیتی ہے، اور ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے جو اونٹنی ظاہر ہوئی ہے اور جو اس کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ پانی پیتا ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب آگے بہت خطرناک صورتحال آنے والی ہے، کیونکہ جلن، حسد قرآن کریم میں ہے۔ آیات تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہیں، لیکن یہ ہر اس نبی کے لیے صادق ہے کہ جن کی قوموں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور دل میں بغض رکھا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ یہ جو اپنے چہروں پر آپ کے خلاف اپنی نفرت دکھا رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں ہے۔ تو وہ انہوں نے برداشت تو کی ہے کہ بھئی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پی لے اور ایک دن ہم پی لیں، برداشت کیا ہے، لیکن اب اندر دل میں کیا ہے وہ ناظرین کرام ظاہر ہوگا سحر کے وقت۔ تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا سحر کی ٹرانسمیشن کا کہ ان کے دل کا بغض کیسے سحر میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہیں پر ہمارے انبیاء اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم بچوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بچے ہمارے جو یہاں پر موجود ہیں میک اے وش کے،
ہمیں بتایا گیا ہے جو والنٹیئرز یہاں پر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کا نام تو بتا دیجیے تاکہ آپ کو نام سے مخاطب کریں. مسز عارفہ. اور آپ کا نام کیا تھا؟ عظمیٰ حسن. تو مسز عارفہ ساجد اور عظمیٰ حسن صاحبہ سے پوچھتے ہیں. ایک بہت ہی مختصر سا بریک ہے وہ لے لیں تاکہ پھر انٹرپٹ نہ ہو اور ہم بچوں کے ساتھ ہی بات کرتے رہیں. ابراہیم قاسم صاحب سے بات کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی ہیں.